یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے عمل قلیل و عمل کثیر کی معلومات۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمل قلیل کسے کہتے ہیں اور عمل قلیل و عمل کثیر، ان کو کیسے ہمیں علم ہوگا کہ یہ نماز میں عمل قلیل ہے یا نماز میں عمل کثیر ہے؟ اس کا بالکل آسان سا ایک پولیہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ عمل قلیل ہے یا عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر اس فعل کو کہتے ہیں کہ بندہ نماز میں کر رہا ہے، دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ عمل کثیر ہوگا۔ اور عمل قلیل کسے کہتے ہیں؟ عمل قلیل اس کو کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ شک و شبہ ہو کہ یہ نماز میں موجود ہے یا نہیں، یعنی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، تو یہ عمل قلیل ہے۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ قیام کی حالت میں کھڑا ہے، اب قیام کی حالت میں وہ بندہ اس طرح بائیں ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور یہ خارج کر رہا ہے، یہاں پر اس طرح کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں حالت کیسی ہے، دیکھنے والے کو یہ شک نہیں، اسے یہ غالب گمان ہوگا یا وہ یہ کنفرم کر دے گا کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ عمل کثیر، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے ہماری مسجد میں اتنی 4-5 مرتبہ یہ عمل ہوا، ایک دو کو میں نے عرض بھی کی، ایک دو نے اس پر عمل بھی کیا اور ایک دو نے عمل نہیں کیا، اس طرح اپنا معمول جاری رکھا۔ تو اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اگر کوئی نہیں عمل کرتا تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ تو میرا کام تو وقت وما علینا الا البلاغ تک ہے۔ تو اب یہ نماز کی حالت میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو لائٹ چلی گئی، اب بعد ایک دو نمازی ہیں انہوں نے موبائل نکالا نماز کی حالت میں، موبائل سے جو ہے وہ موبائل کی ٹارچ لائٹ کو آن کیا، آن کر کے انہوں نے سجدے کی جگہ پر رکھ دیا۔ اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا یہ عمل قلیل ہے یا عمل کثیر ہے؟ کثیر ہے نا۔ اب دیکھیں نا، میں قیام کی حالت میں ہوں، یہ میں موبائل نکال رہا ہوں، اس کی ٹارچ کو آن کر رہا ہوں، پھر میں سجدے والی جگہ پر جا کے رکھ رہا ہوں، تو یہ بالکل عمل کثیر ہے۔ تو دیکھنے والے نے، آپ صرف آپ موبائل چلا رہے ہیں تو دیکھنے والا تو یہ کہے گا کہ موبائل چلا رہا ہے، نماز میں تو نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر، ایسا عمل کرنے سے بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی حاجت بھی بندے کو پیش آئی، وہ خارج وغیرہ کر رہا ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ، تو وہ عمل قلیل میں رہتے ہوئے اگر کرے گا تو نماز باقی رہے گی، اگر عمل کثیر کی طرف چلا جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اس میں ایک اور مسئلہ سماعت کریں، اگر کوئی بندہ ایک رکن نماز میں، یہ نماز کا ایک رکن ہے، جیسے قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، قوما ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، جلسہ ایک رکن ہے، قعدہ ایک رکن ہے، تو ایک رکن میں اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر میں قیام کی حالت میں ہوں، اب قیام کی حالت میں میں نے یہ ہاتھ اٹھایا، یہاں پر 1 مرتبہ خارج کی کر میں نے ہاتھ باندھ لیے، یہ ہو گیا 1 مرتبہ، پھر یہاں سے ہاتھ اٹھایا اس جگہ پر خارج کی تو یہ ہو گیا 2 مرتبہ۔ اب تیسری مرتبہ میں ہاتھ کو اٹھاتا جاؤں گا، نماز میری فاسد ہو جائے گی۔ یعنی ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ استعمال کرنے سے نماز
فاسد ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک اور انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ جب خود میں نے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا اور سماعت کیا، اپنے استادوں سے پورا مسئلہ ڈسکس کیا، ان سے پوچھا سارے معاملات، تو میں خود پریشان ہو گیا کہ اب یہاں سے ہم نے ہاتھ اٹھایا، یہاں پر استعمال کیا، پھر دوسری جگہ پر استعمال کیا، تو یہ ہمارا ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ استعمال ہو گیا۔ اب اسی حالت کی اٹھانے سے ہی آپ کا گنا نہیں جائے گا، یہ کتنی جگہ پر استعمال ہوا یہ اکاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر استعمال کیا، پھر یہاں پر استعمال کیا، پھر یہاں پر استعمال کرتے جائیں گے، نماز ہماری فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو کھجانے سے کہیں پر 3 مرتبہ استعمال کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ سجدے سے اٹھے، قیام کی حالت میں گئے تو کافی دیر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے واجب سماعت کیا کہ اگلا والا جو رکن ہے اس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر وقفہ کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی اور واجب الاعادہ ہوگی۔ اب ایک بندہ سجدے سے اٹھا، بعض کو میں نے دیکھا وہ سجدے سے اٹھے، آگے سے قمیض ٹھیک کر رہے ہیں، پیچھے سے قمیض ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے کف وغیرہ ٹھیک کر رہے ہیں، پھر جو ہے وہ قیام کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک تو اتنی تاخیر سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر اتنی دیر آپ رہتے ہیں تو دیکھنے والے کو یہ تو گمان پیدا ہوگا کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ اب آپ کھڑے ہوتے گئے ہیں تو اس کی نظر پڑی، اب آپ نے اتنا ٹائم لگا دیا ہے، کبھی آپ اپنے لباس کو ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی اپنے کفوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو آپ یہ لیٹ کر رہے ہیں، تو دیکھنے والے نے یہی کہنا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر میں بھی شامل ہو جائے گا۔ تو ایسا فعل اگر کوئی حاجت بھی پیش آئے نماز میں تو عمل کثیر میں نہیں بلکہ عمل قلیل میں رہتے ہوئے ہم اس حاجت کو پورا کریں گے۔ اگر ہمارا یہ فعل کوئی بھی ہو، یہ اگر اصلاح نماز سے نہ ہو، یہ ایک اس میں مسئلہ ہے۔ اصلاح نماز سے جیسے مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ سامنے کوئی موزی چیز آ جاتی ہے، اس کو مارنا ضروری ہے کہ وہ اگر نہ ماریں گے تو وہ ہمیں نقصان دے گی۔ تو اس وجہ سے یہ اگر اصلاح نماز کے لیے نہ ہو، اب اس کو مارنا کیا تھا؟ اصلاح نماز کے لیے، تاکہ ہماری نماز ہو۔ تو اصلاح نماز کے علاوہ اگر کوئی عمل کثیر فعل پایا گیا تو اس سے ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ عمل قلیل اور عمل کثیر یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں آپ کہیں بھی جو ہے وہ اس بات کو اندازہ لگا لیں کہ میں یہ فعل کر رہا ہوں، دیکھنے والے کو کیا گمان ہو رہا ہے۔ اگر دیکھنے والے کو گمان ہو رہا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس عمل سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آج کا یہ اتنا ہی مسئلہ تھا، ہمارے جو چند منٹ رہ گئے ہیں، ہم آج انشاءاللہ پھر سوالات کریں گے اور انشاءاللہ جوابات کو حاصل کریں گے۔ ٹوپی گر جائے اگر سجدے میں تو آپ عمل قلیل میں رہتے ہوئے اس کو اٹھا سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ قیام میں ہیں تو ٹوپی گری ہوئی ہے تو آپ بیٹھے جناب اس ٹوپی کو اٹھائے سر پر رکھیں، تو یہ کیا ہوگا؟ عمل کثیر ہوگا۔ اگر آپ سجدے کی حالت میں اس طرح کی آپ سجدے میں گئے تو آپ نے سر پر ٹوپی اپنے ہاتھ سے رکھ لی، یا پھر جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہوئے اس ترتیب سے سجدہ کیا کہ ٹوپی سر پر آ گئی، اس طرح بھی آ جاتی ہے، تو اس سے نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی، یہ عمل قلیل ہوگا۔ اس وجہ سے عمل قلیل سے ہم سر پر ٹوپی رکھ سکتے، امامہ نہیں رکھ سکتے۔ امامہ رکھنے میں کیونکہ دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، امامہ پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں سے ہم نے جب امامہ رکھا تو یہ عمل قلیل میں نہ رہا بلکہ عمل کثیر میں چلا جائے گا۔ اس طرح بٹن بند کرنا یہ عمومی طور پر ایک ہاتھ سے نہیں ہوتا، دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو یہ بھی عمل کثیر میں چلا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ ٹوپی نہیں پہنتا تو اس میں نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ اگر بندے کو خشوع و خضوع ہی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے میں آتا ہے تو وہ بغیر ٹوپی کے ہی نماز پڑھ لے گا، بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ جی کھبا چار
کچھ کرنے واسطے نہ دیو چاہیے کچھ بھی کھبا ہاتھ دکھی مطلب چانے کا بائیں ہاتھ اٹھانے سے وہ نماز عمل کثیر میں چلی جائے گی، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جی اس سے آگے سوال یہ شہادت کے لیے انگلی کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عمل نہیں کرتا تو یہ پھر اس کا ترک سنت پر آئے گا، نماز کے اس سنت پر عمل کرنے سے ثواب میں محرومی ہوگی، نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ اور اشہد اللہ یہ لا سے شروع کرنی ہے اور ان اللہ پر جو ہے ہاتھوں کو سیدھا کر لینا ہے۔ جی ارشد بتر پڑھ رہے ہیں اور ختم مکمل ہو گیا جب ہم پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ اس بعد پڑھ کے کھڑے ہو جانا پڑھیا توڑ تک پڑھ رہے ہیں جی ٹھیک پھر ایک دفعہ اسلام پھیر دیتا اسلام پھیرنے لگا پھر یاد آ گیا جی ان کا سوال تھا کہ یہ وطروں میں قاعدہ اولا ہم نے کیا تو ہم کو یاد نہیں رہا، ہم نے عبد و رسول تک پڑھنا تھا، یوم یقوم الحساب تک ہم نے پڑھ لیا، پھر ایک طرف سلام بھی پھیر لیا، تو اب یاد آیا کہ میری ایک رکعت جو ہے باقی ہے۔ انہوں نے تو وطروں کے ساتھ مخصوص کیا ہے، میں یہ مسئلہ ہر نماز کے لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ اگر ہم قاعدہ اولا میں ہیں تو اب ہمیں یاد نہیں رہا، ہم نے اگر تو اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو جب اس سے آگے ہمیں یاد آتا جائے گا ہم کھڑے ہو جائیں گے، راتوں میں سجدہ صاف کریں گے کیونکہ واجب ترک ہوا تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ یہ کہ یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا، ایک طرف سلام پھیر لیا، چاہے دوسری طرف بھی سلام پھیر لیا، تو جب تک ہم نے کوئی فاسد نماز عمل نہیں کیا، یعنی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی سے بات نہیں کی، اپنے سینے کو قبلے سے نہیں پھیرا، یا پھر ہم نے کوئی ایسا کلام نہیں کیا جو فاسد نماز میں ہو، یا پھر ہم نے اپنی جگہ کو چینج نہیں کیا، تو ایسا کوئی عمل جو فاسد نماز میں سے ہو وہ عمل نہیں کیا، تو اب اس کو جب بھی یاد آتا جائے گا وہ کھڑا ہو اور اپنی اس رکعت کو مکمل کرے، پھر آخر میں سجدہ صاحب سے نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ ورد کر رہا تھا تو اسے یاد آیا تو پھر بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ نماز میں موجود ہے، اس سے جو ہے وہ فاسد نماز عمل جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس تسبیح میں ہی تھا، تسبیح فاطمہ میں، تو اسے یاد ہوا تو فاسد عمل اس کے علاوہ کوئی نماز والا نہیں کیا، تو وہ کھڑا ہو کر اپنی نماز کو وہیں سے شروع کر پھر آ کر میں سجدہ حساب سے نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ جی اس سے علاوہ اگر آدمی گھر کپڑے کو سیدھا سیدھا اس کے بعد کپڑا اوپر نیچے تھا یہ میں نے مسئلہ پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہ جو ہے اس سے نماز مکروہ ہو جاتی، کپڑے کو جو ہے وہ سیدھا کرنے سے، یہ سارے معاملات میں نے عرض کیا تھا کہ جس حالت میں کپڑا ہو اگر بد نگاہی نہیں ہو رہی تو اس حالت میں ہی رہنے دیں، اور اگر بندہ رکوع سے اٹھا کھڑا ہوا ہے یا پھر سجدے سے کھڑا ہوا ہے یا اس کے بدن کے ساتھ اگر کپڑا چپکا ہوا ہے نا تو وہ امر قلیل سے اس کپڑے کو جو ہے وہ سیدھا کر سکتا ہے۔ یقیناً آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی بعض دفعہ ہم گاڑی نماز پڑھ رہے ہیں، تصویر لگی ہوتی ہے اس کے جس ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتفاق بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کو بیر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کے نیچے جی پہلے انہوں نے بات کی کہ گھر میں تصویر کا ہونا، گھر میں جب تصویر ہوگی تو رحمت کا فرشتہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، تصویر سامنے رکھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ اعتکاف میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، تو یہاں پر یہ عمومی طور پر ہمارے یہاں پر یہ ایسا واقعہ پیش نہیں آ سکتا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر ان کو یہ کہیں گے نا ہم اعتکاف بیٹھے ہیں تو حالت یہ ہے کہ آپ جا کے چیک اپ کریں، تو یقیناً ڈاکٹر صاحب مسجد میں
آ جائیں گے اور ٹریٹمنٹ اپنی پوری جو ہے وہ کر لیں گے. ہاں البتہ یہ کہ ان کی جان پر اگر بڑی ہونا تو پھر اس حالت میں یہ معمولی سی حالت سے ہم اعتکاف سنت اعتکاف کی بات ہے ہم یہ توڑ نہیں سکتے. اگر کسی نے اعتکاف توڑ دیا تو بعد میں اس کی قضا کرے گا. دوران نماز جماعت میں کوئی آپ کا ساتھی کسی مصیبت میں ہو جاتا ہے اچانک اس پر بیماری ہو جاتی ہے تو ساتھ والے کا کیا فرض ہے اس کی جان پر فرض. اگر ایسی کیفیت آ گئی ہے کہ ساتھ والا نمازی گر گیا ہے یا کوئی ایسی اس کی کیفیت ہو گئی ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ جان کا باعث بن سکتی ہے یا پھر جلدی جیسے مثال کے طور پر بعض کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ سانس لینے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں شاید اس کو انہیلر کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یا اس کے علاوہ ایسا کوئی مسئلہ تو ساتھ والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ کر اس کی مدد کرے گا. جی صدر یہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا. صدر کہتے ہیں نماز کو جو ہے وہ کپڑا اس طریقے سے لٹکانا کہ ایک سرا ایک سائڈ پہ ہو اور دوسرا سرا دوسری سائڈ پر ہو. جیسے فقط ہم نے گلے میں اس طرح دونوں طرف لٹکا دیا تو یہ صدر ہے. صدر سے نماز مکروہ تعلیمی ہو جائے گی. اگر ہم اس میں ایک یہ وال دے دیں گے تو اس سے نماز جو ہے وہ مکروہ تعلیمی نہیں ہوگی. اگر اس طرح لٹکایا کہ ایک سرا آگے ہے ایک سرا پیچھے ہے تو اس سے نماز جو ہے وہ مکروہ تعلیمی ہو جائے گی. جی جی یہ آپ معذرت کے ساتھ سارے بھائی کی کار یہی نہیں تھی کہ سب کو میرے سوال کی سمجھ آئے اس لیے اونچا بولے. جی جی یہ ماشاءاللہ بہت اچھا مسئلہ آپ نے کیا میرے ذہن میں تھا لیکن مجھے ابھی یاد نہیں رہا. یہ بیان کرنا نماز کے دوران اگر بندے کا موبائل بول رہا ہے تو وہ عمل قلیل میں رہتے ہوئے اس کو بند کر سکتا ہے. یعنی اپنی جیب میں ہی ایسا نہیں باہر نکال کے دیکھے کس کی کار ہے پھر وہ بند کرے پھر وہ جیب میں ڈالے تو یہ عمل کثیر میں آئے گا. عمل قلیل میں رہتے ہوئے وہ قیام میں بھی اپنی حالت سے نماز عمومی طور پر سائڈ پر بٹھا ہوتا ہے اسے سائلنٹ ہو جاتا ہے تو وہ عمل قلیل میں رہتا ہے بندہ وہ اس سے جو ہے اپنی اس ٹیون کو آف کر سکتا ہے. جی تو پھر آپ وہ اس طرح کرے نا کہ رکوع میں جائے رکوع میں جا کر جب وہ کوما کی طرف آئے تو کوما میں اپنے قلیل میں رہتے ہوئے اس کو آف کرے. بات سمجھا. کوما کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو. جب وہ کوما کی طرف جائے گا تو کوما کی حالت میں چونکہ اس نے ہاتھ لٹکا لیا ہے تو وہاں پر وہ اس کو آف کر دے. بیٹھا ہو پھر بھی عمل قلیل میں رہتے ہوئے وہ اس کو آف کر سکتے ہیں. مکروہ وقت میں اگر جنازہ لایا گیا تو وہ پڑھ سکتے ہیں. البتہ جنازہ تیار تھا تو اس کو اتنا تاخیر کر دیا کہ مکروہ اوقات جو تین ہم نے عرض کیے وہ تین مکروہ اوقات ہیں. تو جنازہ اگر موجود تھا تیار شدہ تھا تو اب اس کو مکروہ وقت میں پڑھنا یہ مکروہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آصف بھائی نے ہمت فرمائی تو فیصلہ سن لیتے ہیں. جی اگر باجماعت عشاء کی نماز فرض نہیں پڑھے تو وتر علیحدہ پڑھیں گے یہی بہتر ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.